يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو ہمارے سامنے آئی قرات کے حوالے سے، تو ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے عام طور پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے ایک قرات پہ جمع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مصحف پہ جمع کیا تھا، ایک رسم پہ جمع کیا تھا۔ صحیح اسٹیٹمنٹ یہ ہے، رسم کے اوپر۔ فونٹ اور چیز ہے، رسم اور چیز ہے۔ فونٹ تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، رسم تو مطلب لفظ کو لکھنا کیسے ہے۔ یہ مالکے کو آپ نے الف کے ساتھ لکھنا ہے یا الف کے بغیر لکھنا ہے۔ تو بیسیکلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 مصاحف تیار کیے تھے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 تیار کیے تھے۔ بہرحال اس میں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے، کچھ 5 کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ 5 کا ذکر تو اکثر نے کیا ہے۔ تو جس علاقے میں جو قرات معروف تھی، ایک مصحف مکہ کی طرف بھیج دیا، ایک مصر کی طرف بھیج دیا، ایک شام کی طرف بھیج دیا، تو جس علاقے میں جو قرات معروف تھی اس کے مطابق انہوں نے مصحف تیار کر کے بھجوایا تھا۔ لیکن ایک مصحف حضرت عثمان کے پاس تھا، اس کو مصحف الام کہتے تھے، کہ جس میں انہوں نے تمام قرات کو جمع کر دیا تھا، مطلب حواشی میں، فٹ نوٹس کے طور پہ۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں الفاظ تلقی اور تلاوت، جبکہ سنت نبوی میں معنی، تحمل و ادا کی صورت میں قرات اور حدیث کی اصطلاحات کے ساتھ، یعنی قرآن کیسے نقل ہوتا ہے؟ قرات کے ساتھ، اور سنت کیسے نقل ہوتی ہے؟ حدیث کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید روایت باللفظ ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ لفظاً روایت ہوا ہے، جبکہ حدیث کہیں روایت باللفظ اور کہیں روایت بالمعنی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ کہیں پہ حدیث جو ہے وہ لفظی طور پہ نقل ہوئی ہے اور کہیں اس کا معنی نقل ہوا ہے۔ جیسے یہ آپ 1 نمبر حاشیہ میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الا ان یوحد اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج۔ تو ایک آدمی نے کیا کہا؟ فقال رجل الحج وصیام رمضان، اس نے ترتیب الٹ کر دی، یعنی پہلے صیام رمضان تھا اور حج بعد میں تھا۔ تو ایک آدمی نے جس نے یہ روایت سنی، اس نے روایت سننے کے بعد جب اس کو نقل کیا تو اس نے ترتیب الٹ دی۔ تو قال لا، تو راوی نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے، لا صیام رمضان والحج، یہ نہ کرو، حج اور صیام رمضان نہ کہو، بلکہ کہو صیام رمضان اور حج، حالانکہ بات ایک ہی تھی۔ ہاکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یوں ہی سنا ہے، اس ترتیب سے سنا ہے۔ تو گویا صحابہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ صحابہ نے اہتمام ہی نہیں کیا لفظ کو محفوظ کرنے کا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اس لیے تو ہم لفظ سے استدلال کرتے ہیں نا۔ حدیث کے لفظ سے استدلال اسی بنیاد پہ تو کیا جاتا ہے، ورنہ تو استدلال نہیں کر سکتے آپ حدیث کے لفظ سے، اوورآل آپ اس کے معنی سے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سونے کی دعا سکھائی ہے ایک صحابی کو۔ تو اس میں آخر میں کیا الفاظ ہیں کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اس طرح سے سکھایا تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پڑھ دیا، بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو انہوں نے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا، یعنی نبی کے لفظ کو رسول سے بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہ کہو بلکہ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کروایا کہ ان الفاظ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو جو میرے الفاظ ہیں۔
تو قرآن مجید یہ حدیث نبوی کے فہم میں سلف صالحین کا منہج استدلال حجت ہے، یہ بات اہم ہے۔ ایک ہے سلف صالحین کا فہم، وہ حجت نہیں ہے، ایک ہے ان کے فہم کا جو منہج ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ کیسے سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ قرآن کو سمجھنے میں حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ میتھڈالوجی ہے نا کہ قرآن کو سمجھنے میں وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ حدیث نبوی کے فہم میں سلف صالحین کا منہج استدلال، یہ دونوں میں ایکسپلین کر رہے تھے کہ فہم اور منہج میں مین ڈفرنس۔ منہج استدلال سے مراد اصول فقہ ہے، فہم سے مراد فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب منہج استدلال سے مراد وہ پرنسپلز ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں، وہ بیسز ہیں جن کی روشنی میں آپ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے جن پرنسپلز کی بنیاد پہ ریلیجس ٹیکسٹ کو، سیکریٹ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کیا ہے، ان پرنسپلز کے کو ہی بنیاد بنا کے ریلیجس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی نیا پرنسپل متعارف نہیں کروا سکتے، یہ غلط ہے، ورنہ آپ ان کے منہج سے ہٹ جائیں گے۔ ہاں جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے انٹرپریٹیشنز کے اصولوں سے، پرنسپل سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ بات ہے۔ تو منہج استدلال جو ہے وہ بائنڈنگ ہے۔ اور اگر نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے، نص سے مراد کیا ہے؟ ٹیکسٹ، اب ٹیکسٹ مراد لے رہے ہیں نا، قرآن کا ٹیکسٹ یا حدیث کا ٹیکسٹ۔ تو یہ جو روایات ہیں نا، اب آپ دیکھیں یہ بلکہ یہ 2 نمبر حاشیہ میں دیکھ لیں، والذین اتبعوہم بإحسان، ایک اتباع سے مراد ان کے رستے کی اتباع، صحابہ کے رستے کی اتباع۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو صحابہ کے رستے کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر آگے یہ بات کہی ہے، آگے روایت ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو اس میں سے ایک کامیاب ہے، تو وہ کون ہے؟ ما انا علیہ اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فقہ نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو صحابہ کی بھی مختلف تھی۔ حضرت عمر کے اجتہادات اور تھے، حضرت ابو بکر کے اور تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتاوی اور تھے، لیکن یہ ہے کہ میتھڈالوجی سب کی سیم تھی۔ تو جب تک میتھڈالوجی سیم ہو، پرنسپل سیم ہو ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے، تو چاہے اس کے نتائج ڈیفرنٹ نکلیں۔ اس لیے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت میں کون ہے، یہ سب بھی شامل ہیں اہل سنت میں، کیونکہ ان کے پرنسپل سیم ہیں، سورسز سیم ہیں، ماخذ شریعت سیم ہے۔ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ مطلب مانتے ہیں، یہ سب سنت کو مان رہے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور نتائج ان کے جتنے مرضی ڈیفرنٹ ہو جائیں، تو یہ ایک رستے پر ہے۔ تو اور اگر نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے، یعنی یہ ٹیکسٹ ہے، اس کا یہ معنی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اگر نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے تو اس سے اختلاف گمراہی کا رستہ ہے۔ اتفاق سے آپ جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر تمام امت کا اتفاق ہو جائے، جس کو ہم ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں، تو اب اس پہ بہرحال بہت زیادہ ڈاؤٹس لوگوں نے، مطلب بلکہ ڈاؤٹس کیا، خود ائمہ نے بھی اس پہ ڈیبیٹس کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اجماع جو ہے اس کا پاسبل ہونا یہ لاجیکل نہیں لگ رہا تھا، یعنی اجماع کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام امت کے تمام علماء کسی بات پہ متفق ہو جائیں، تو اب یہ تمام علماء اکٹھے کیسے ہوں گے؟ آپ ان کو جمع کیسے کریں گے، یا ان سے رائے کیسے لیں گے؟ مطلب ریشنل تھنکنگ کے ساتھ یا تھوڑا سا فری تھنکنگ کے ساتھ اگر ہم ایسا سوچنا شروع کر دیں، ایون کہ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو مشاورت ہوتی تھی تو وہ صرف مدینہ کے صحابہ سے ہوتی تھی، جو مدینہ میں تھے، جو کوفہ میں چلے گئے، جو ادھر مصر میں چلے گئے، جو شام میں چلے گئے، جو فلسطین میں چلے گئے، جو سرحدوں پہ جا کے لڑائی کر رہے تھے، تو ان سے مشاورت تو نہیں ہو رہی تھی۔
تو اس پہ پھر ایک تو امام احمد بن حنبل نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں لگ رہا، لیکن امام شافعی نے ایک اور اپروچ استعمال کی. امام شافعی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اجماع جو ہے اجتہادی مسائل میں ممکن نہیں ہے، لیکن پرنسپلز میں ممکن ہے، فنڈامنٹلز میں، مبادیات میں، اساسیات کے اندر جو ہے وہ اجماع ممکن ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ بھی اس طرح سے نہیں کہ کوئی پوری دنیا کے علماء کی کوئی کونسل، آج بھی ممکن نہیں ہے نا آپ پوری دنیا کے علماء کی کونسل بلوا سکتے ہیں، مطلب جمع کر سکتے ہیں نا. آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی ہو تو 4 بیمار ہو جائیں گے، مطلب 400 بندوں میں سے بھی 4 بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے دین اسلام کا کہ آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جاؤ گے تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. مطلب ہمارے دین میں 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، یا روزے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے فرض ہیں، رجب کے نہیں ہیں، محرم کے فرض نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو مطلب کسی بھی عالم دین سے. اب دیکھیں جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو ختم نبوت کے مسئلے میں بھی آپ اجماع کلیم کر سکتے ہیں نا، لیکن کس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کہ یہ مسئلہ ہمارے دین میں اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ انڈونیشیا کا ہو، ملائیشیا کا ہو، وہ کہیں شمالی افریقہ میں بیٹھا ہو، یا مراکش میں ہو، یا سعودی عرب مصر میں ہو، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا جو اس کو نبی مانے تو اس کا کیا لیگل سٹیٹس ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں اجماع ہے، اس معنی میں. ایک جو ڈیوریشن میں ہوا اجماع ہو ہی جاتا ہے، تو وہ مطلب لمٹ لیس ٹائم تک ٹریولنگ ہو جاتا ہے. وہ ممکن نہیں ہوتا نا کہ وہ اجماع انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو اتنی کلیئر ہوتی ہیں کہ پھر اس سے اختلاف ممکن نہیں ہوتا. ہاں، وہ اختلاف ممکن نہیں ہوتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اصل میں غلطی یہاں ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں نے اجماع کے دعوے شروع کر دیے. مطلب اپنے مسلک کو تھوڑا سا اس کی ایک اضافی دلیل کے طور پہ کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ یا اگلے کو دبانے کے لیے تم اجماع کی مخالفت کر رہے ہو ہیں، تو اب اس اجماع سے مراد ان کے اپنے مسلک کے علماء کے لوگوں کا اجماع ہوتا ہے یا اپنی فقہ کے علماء کا اجماع ہوتا ہے. مطلب یہ غلط ہے نا، یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں. علامہ ابن حزم نے کتاب لکھی مراتب الاجماع کہ فلاں مسئلے پہ اجماع ہے، فلاں مسئلے پہ اجماع ہے. ابن حزم بہت بڑے امام ہیں نا، مطلب پوری ان کی فقہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، مکتبہ ظاہریہ کہتے ہیں، اندلس کے اندر باقاعدہ نافذ رہی ہے. تو ابن تیمیہ نے اس پہ حواشی لگائے، مطلب فٹ نوٹس لگائے، کہا کہ اس مسئلے میں اجماع نہیں ہے، اس مسئلے میں اجماع نہیں ہے، فلاں نے اختلاف کیا، فلاں نے اختلاف. مطلب آپ کا مطالعہ کم تھا نا، تو آپ کو نہیں پتہ، آپ نے کتابیں کم پڑھی تھیں، تھوڑی 2-4 اور کتابیں پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اس مسئلے میں اجماع نہیں ہے. تو یہی بات ہے نا. تو ہمارے ہاں جو اجماع کے کلیمز کیے جاتے ہیں، بہرحال یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. بات پہ اجماع کا دعویٰ کر دینا، چھوٹی باتوں پہ کبھی اجماع نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے. ایک کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایگزامپل دی کہ 5 نمازوں کا اجماع ہوتا کن چیزوں کے اوپر؟ اگر یہ 5 نمازوں کا حکم تو قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، اور کلیئر ٹیکسٹ میں موجود ہے. تو مطلب ہم نے اس سے پہلے جو بھی یہ سنا ہے کہ قرآن اور احادیث کے بعد اجماع ہوتا ہے، مطلب جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں بالکل کلیئر ٹیکسٹ چیزیں اگر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، اس کے بعد اسکالرز اگر ایک جو ہے نا ثابت کرتے ہیں اسے، تو وہ اجماع ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہاں یہ جائز ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے. یا کیمرے کے استعمال پہ اگر کسی نے کہہ دیا تمام لوگوں نے کہ، تو ان چیزوں پہ اجماع 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک وہ جو روایت سے نقل ہو، ٹھیک ہے، جو روایت سے نقل ہو، یعنی منقول چیزوں کے اوپر بھی اجماع ہوتا ہے، اور مفہوم چیزوں کے اوپر بھی اجماع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب معنی پہ بھی اجماع ہوتا ہے، لفظ پہ بھی اجماع ہوتا ہے. تو اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں تو خیر کلیئر نہیں ہے 5 نمازوں کا حکم، صرف نماز کا حکم ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مطلب جو منکرین حدیث ہیں تو وہ نمازوں سے مراد 2 نمازیں بھی لے لیتے ہیں، 3 بھی لے لیتے ہیں، تہجد کی بھی ڈال لیتے ہیں، کچھ 4 بھی مراد لے لیتے ہیں.
تو قرآن میں تو اس طرح سے واضح نہیں. ٹھیک ہے, حدیث میں البتہ والصلوات الخمس کا لفظ آتا ہے. سر اجماع میں ہم امت کی کس گروہ کو لیں گے, کس کو چھوڑیں گے؟ مطلب علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے, کچھ گروہ کو امت سے باہر کنسیڈر کرتے ہیں, کچھ اس کو امت کا پارٹ سمجھتے ہیں, اس کو بھی پریپیئر کرنا ہوتا ہے اجماع سے ہے, کس کو لینا ہے کس کو نہیں کرتے ہیں. اس کی اگلی اس میں تکفیر میں بات آئے گی. جو مسلمان ہیں ان کو شامل کریں گے, یہی بات ہے. اور اجماع کی اس بات میں جو سورہ نساء کی ومن یشاقق الرسول المؤمنین جو ہے وہ ہاں بالکل ایسے وہ ہاں وہ نیچے یہ دیکھیں نا, نیچے آ رہی ہے نا یہ 1 نمبر میں. مسلمان دوسری آیت میں ذہن میں آتی ہے کہ وقالت مسلم اور مومن میں نہیں یہاں یہ مراد نہیں, یہاں یہ مسلم عمومی معنی. ایک بات سر وقت کہ اب ایک مسئلہ ہے امت میں پیدا ہوا ہے, اس کے حل کے لیے اجماع اب قرآن و سنت سے دلیل نہیں دے رہی, تو اجماع کے لیے پھر ذات تو کریں گے کہ سارے علماء اکٹھے ہوں گے یا اس وقت جو نہیں آپ اجتہاد پہ عمل کریں گے. ہاں آگے بات آ رہی ہے نا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ اجماع کو حجت نہ بھی مانیں, سبیل المومنین تو حجت ہے نا. سبیل المومنین مومنوں کا راستہ, یعنی امت ایک شاہراہ کے اوپر چل رہی ہے پوری امت. اب آپ وہاں سے پگڈنڈی نکال لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے اس موٹر وے پہ تو نہیں جانا جہاں سارے جا رہے ہیں, مجھے تو ذرا نیا کام چاہیے, ندرت چاہیے, میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ سبیل المومنین, سبیل المومنین کا کچھ معنی تو ہے نا, وہ معنی کر کے دکھا دو بھائی. اللہ نے کہا ہے کہ جو سبیل المومنین سے ہٹ گیا نولی ما تولی ونصلی جہنم, وہ جہنمی ہے. اجماع کو نہ مانو, چلو آپ نہ مانو, آپ کہہ دو 100 اعتراض کر دو کہ اجماع حجت نہیں ہے, اجماع عقلاً ممکن نہیں ہے, ساری دنیا کے علماء کیسے جمع کرو گے. تو اللہ نے یہ کہا کہ جو یہ سبیل المومنین کیا چیز ہے, بس اس کو ڈیفائن کر دو. تو سبیل المومنین کچھ ہے نا, مومنوں کا راستہ جس پہ سارے مومن چل رہے ہوتے ہیں, تو تم اچانک جو ہے وہ دائیں طرف ہو جاتے ہو, کبھی بائیں ہو جاتے ہو, کبھی پیچھے رہ جاتے ہو, تو یہ غلط ہے. اجماع اور قیاس مظہر حکم ہے نہ کہ مثبت شریعت. یہ اہم جملہ ہے, مظہر حکم اور مثبت شریعت. مظہر حکم کا مطلب یہ حکم کو ظاہر کرنے والا. یعنی اللہ کا حکم جو کتاب و سنت میں موجود ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. مثبت شریعت شریعت کو ثابت کرنے والا. قیاس سے اور اجماع سے شریعت ثابت نہیں ہوتی, کوئی نیا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اللہ کے دین میں کوئی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے, کوئی نیا حکم ثابت نہیں کر سکتے. قیاس اور اجماع دونوں کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو تلاش کرتے ہیں. یعنی یہ جو 2 سورسز ہیں, اجماع اور قیاس, یہ اللہ کے حکم کو تلاش کرنے. کہاں تلاش کرنے؟ کتاب و سنت میں. یہ کتاب و سنت میں اللہ کے حکم کو تلاش کرنے کے ذرائع ہیں, نہ کہ اللہ کا حکم بنانے کے. مطلب کوئی لیجسلیٹو اتھارٹی نہیں ہے اجماع اور اجتہاد یا قیاس. ٹھیک ہے, کہ اپنے بہاف پہ جو ہے وہ لوگ لیجسلیشن کر لیں, کوئی اسلامک لا دے دیں, مجتہد اپنے اجتہاد سے کوئی نئی بات جو ہے وہ کر دے. مجتہد کا اجتہاد صرف یہی ہے کہ اللہ کا حکم کتاب و سنت کے ٹیکسٹ سے نکال کے دکھا دے. وہ کہے میں ٹیکسٹ میں بہت اتر گیا, میں نے ٹیکسٹ کو بہت چھان لیا, یہ ٹیکسٹ سے نکال, بس جو کچھ ہے بس ٹیکسٹ کے اندر ہے, کتاب و سنت کے اندر, اس کی وسعتوں میں, اس کی گہرائیوں میں. تو اجماع اور قیاس مظہر حکم ہے نہ کہ مثبت شریعت, یعنی وہ شریعت میں اضافہ نہیں. اس لیے ابن حزم وغیرہ نے جو ہے وہ انہوں نے قیاس کا انکار کر دیا نا, اور کہا کہ ابلیس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا, اور وہ اور طرف اس کو لے گئے. تو وہ اضافہ نہیں ہے, لیکن یہاں مثبت کا کہہ رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں, ثابت تو وہی چیز ہوتی ہے جو چیز. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, اجماع اور قیاس مظہر حکم ہے, یعنی اللہ کے حکم کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کا حکم چھپا ہوا ہوتا ہے,
کتاب و سنت کی نص میں اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے. کچھ اللہ کے حکم ایسے ہیں کتاب و سنت میں جو بالکل ظاہر ہیں, کلیئر ہیں, کچھ چھپی ہوئی ہیں. تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ اجماع اور قیاس کے ذریعے سے وہ چھپا ہوا حکم باہر نکال لیتا ہے, نہ کہ مثبت شریعت. یہ نہیں کرتا کہ وہ کوئی شریعت کا نیا حکم ثابت کرتا ہے. تو کلام میں اصل حقیقت ہے اور مجاز کے لیے کرینہ چاہیے. ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے نا, وہی بات جو ہم نے کل ریالٹی کی بات کی, حقیقت کی, تو اسی طرح لفظ میں بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے. اور ایک اس کا مجازی معنی ہے. جیسے اردو میں اس کی اگر آپ نے مثال لینی ہو, جہاز کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اب حقیقی معنی میں یہ بالکل اور ہے. اہل لغت نے جب اس لفظ کو ایجاد کیا تھا, اس کو وضع کیا, تو کہا کہ ایک اڑتی ہوئی مشین, مطلب کوئی اردو کی لغت اٹھا کے دیکھ لیں تو جہاز کا مطلب ہے اڑتی ہوئی مشین, لوہے کو اڑا کے دکھا دیا انسان نے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے بھاٹی میں ایک جہاز اترتے دیکھا ہے, تو وہ اس سے مراد کوئی اور جہاز ہے, ٹھیک ہے. تو فلاں جو ہے مطلب سائیکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو مجازی معنی ہمارے ہاں مطلب بہت شاعری میں تو بہت استعمال ہوتے ہیں نا. اب چاند سے مراد یہی ہے, چاند سے مراد جو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے نا, چاند کا مراد مطلب سورج چاند, ٹھیک ہے, جو آسمانوں میں موجود ہے. اور کبھی جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کے لیے بھی اس لفظ کو یہ اس کا مجازی معنی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ میں اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے. سب سے پہلے آپ لفظ کا کیا معنی مراد لیں گے؟ ریلیجس ٹیکسٹ میں آپ کوشش کیا کریں گے کہ حقیقی معنی مراد لیں. ہاں, اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو پھر آپ مجاز کی طرف جائیں گے, کیونکہ مجاز جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقی معنی جو ہے وہ حقیقت ایک ہوتی ہے, مجاز ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. مجازی معنی پھر شاعری کو دیکھیں اب آپ, مطلب کیا سے کیا, ایک آدمی ایک شعر کی یہ تشریح کر رہا ہو, دوسرا اس کی وہ تشریح کر رہا, تیسرا یہ تشریح کرے گا. مجازی معنی کی تو پھر کوئی حد نہیں. حقیقی معنی کے بعض کا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. امام راغب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے, اور ان کی جو ڈکشنری ہے یہ ان کا بہت بڑا مطلب کمال ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, مفردات القرآن, کہ جس میں انہوں نے قرآن کے ہر لفظ کا ایک معنی کر کے دکھایا, چاہے وہ لفظ جو ہے وہ 50 صورتوں میں استعمال ہوا. تو امام راغب کی اپروچ یہ ہے کہ لفظ کا معنی ایک ہی ہے. روٹ ورڈ اگر ایک ہے تو اس روٹ ورڈ سے اگر 150 لفظ قرآن میں استعمال ہو گئے تو ان 150 کا بنیادی معنی ایک ہے. تو اس پہ ایک وقت میں نے بڑی محنت کی تھی, وہ قرآن مجید میرا خیر غائب ہو گیا, کوئی اسٹوڈنٹ اٹھا کے لے گیا, اللہ اس کا بھلا کرے. تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ, جتنے بھی الفاظ تھے جو ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے تھے, چاہے وہ ان کی تصریف آپس میں ملتی تھی نہیں, ہم نے اس کا بنیادی معنی ایک نکال لیا تھا, باقی سارے معنی اس کے گرد گھومتے تھے. دوسری ابن فارس کی اپروچ ہے, مطلب لغت میں یہ دو بڑے امام شمار ہوتے ہیں, امام راغب اور ابن فارس. ابن فارس کی جو لغت ہے مقاییس اللغہ ہے. ابن فارس یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک سے زیادہ حقیقی معنی وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہو, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ تکلف نہ کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی بنانے کے لیے تکلف کرو, لیکن وہ انہوں نے بنایا ہے اور بڑی محنت سے. کہیں لگتا بھی ہے کہ شاید تکلف کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ لاجیکلی ذہن کو کلک کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مجاز کے لیے قرینہ چاہیے, یعنی مجازی معنی اگر آپ نے مراد لینا ہے تو پھر آپ کو
پھر آپ کو دلیل دینی ہے. حقیقی معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، مجازی معنی مراد لینے کے لیے دلیل چاہیے. اس کو آپ دیکھیں، یہ 1 نمبر حاشیہ ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. پہلے یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ. اچھا، فجر کے لفظ استعمال نہیں ہوئے تھے پہلے، من الفجر کے لفظ نازل نہیں ہوئے تھے. فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب وہ روزے کا ارادہ کرتے تھے تو ربط احدهم فی رجلہ الخیط الابیض والخیط الاسود. تو وہ اپنے پاؤں میں کیا کرتے تھے، سفید دھاگا باندھ لیتے تھے اور ایک سیاہ دھاگا باندھ لیتے تھے. تو ساری رات دیکھتے رہتے تھے کہ یہ سیاہ دھاگا جو ہے، اب حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں نا، وہ حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں کیونکہ لفظ میں اصل حقیقت ہوتی ہے. تو انہوں نے خیط الابیض کا معنی اور خیط الاسود کا معنی دھاگا ہی لیا. خیط کا معنی دھاگا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں اس کا معنی مجازی تھا، بلکہ یہاں سے مراد وہ دھاری تھی، وہ سفید دھاری، سیاہ دھاری جو افق پہ نمودار ہوتی ہے. خیط کا معنی وہ دھاری تھا، لیکن دھاری مجازی معنی تھا، حقیقی معنی. اس لیے صحابہ کرام نے اس کا معنی حقیقی لینا مراد لے لیا، کیونکہ من الفجر کے لفظ نہیں تھے، کرینہ نہیں تھا. پھر اللہ نے من الفجر کے لفظ نازل کیے دوبارہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر کرینہ آ گیا. تو قرینے کے بغیر اگر کوئی حقیقی معنی مراد لیتا ہے تو وہ اسے لینا چاہیے، کیونکہ انسان کے ذہنی پیٹرن یہی ہے کہ آپ کلام میں حقیقت ہی مراد لیتے ہیں. کلام کبھی محکم ہوتا ہے اور کبھی متشابہ. یہ وہی بات، محکم سے مراد مطلب اس کا معنی بہت واضح ہے، اور متشابہ سے مراد بالکل ہی مطلب معلوم ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کی اپنے معنی پر دلالت کہیں قطعی ہے اور کہیں ظنی ہے. یعنی لفظ کی اپنے معنی کے اوپر دلالت کبھی قطعی ہوتی ہے اور کبھی ظنی ہوتی ہے. قطعی اور ظنی کا مطلب تو مطلب پتہ ہے نا کہ قطعی جو ہے وہ قطع سے ہے نا، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا. تو ایک لفظ میں مختلف معنی کا احتمال ہے، ٹھیک ہے. لفظ عین ہے فار ایگزامپل، اب اس میں اس کا مطلب آنکھ بھی ہو سکتا ہے، چشمہ بھی ہو سکتا ہے. اب جب ایک معنی کا احتمال ختم ہو جائے تو دوسرا معنی قطعی ہو گیا، یعنی متعین ہو گیا. ایک معنی کٹ گیا یعنی دوسرے معنی کا احتمال ختم ہو گیا اس میں. قطعی مطلب سرٹن، یقینی بات ہوگی کہ اب اس کا یہی معنی ہے. اور کبھی وہ معنی ظنی ہوتا ہے. ظنی کا مطلب جسے ہم ظن غالب کہتے ہیں، مطلب 80% 90% ہمارا گمان ہے کہ یہی معنی ہوگا، لیکن 10% احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا ٹھیک بات کر رہا ہوں. وہی جو ہر مجتہد اپنے نزدیک کیا ہے، صحیح ہے، لیکن احتمال ہے اس کی بات میں کہ دوسرا مجتہد صحیح ہو. اور اس کے اپنے معنی پہ دلالت کہیں قطعی اور کہیں ظنی ہے. اب جیسے یہاں 3 نمبر میں دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مذکر کا حصہ 2 گنا ہے اور عورت کا کیا ہے، یہ قطعی معنی ہے. اب اس میں کیا اختلاف، کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے نا. لیکن آگے جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہے وہ ان کی عدت کیا ہے 3 قروء. اب یہاں قروء کے معنی میں کیا ہے، اختلاف ہو گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد پاکی ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ ناپاکی ہے. تو امام شافعی جو ہے وہ ان کا ایک موقف ہے کہ اس سے مراد طہارت ہے. امام ابو حنیفہ کا دوسرا موقف ہے کہ اس سے مراد مینسز ہیں. تو اب یہ احتمال دونوں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں ظنی معنی، کہ جس میں ایک ظن غالب ہے کہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی. تو قرآن مجید میں ہر معنی متعین نہیں ہے، ورنہ تو تفسیر کا اختلاف ہی نہیں ہوتا. اب یہ عجیب بات ہے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں قرآن پورے کا پورا قطعی الدلالہ ہے، یعنی قرآن کے ہر لفظ کا معنی قطعی ہے، سرٹن ہے. تو اگر سرٹن ہے تو کوئی آپ سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ قطعی وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، 100% یقینی معنی وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، آپ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے. کہیں پہ قرآن مجید کا معنی قطعی ہے کہ اس میں اختلاف ممکن نہیں ہے، کہیں پہ اس کا معنی ظنی ہے، وہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. تفسیروں کے اختلافات موجود ہیں، اللہ نے خود گنجائش رکھی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور اجتہاد دونوں حجت ہیں، یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے وہ بھی حجت ہے، اور اگر آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ بھی حجت ہے. جیسے یہ قرآن نے کہا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ صفحہ نمبر 88 پہ جو 1 نمبر حاشیہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، یہ آپ کی تفسیر ہو گئی نا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس ذکر کو واضح کر دیں، اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں. اور آگے کیا کہا، إِنَّا أَنزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ جو اجتہاد کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اراک اللہ ہے، اللہ آپ کو سجھا رہا ہے، اللہ آپ کو سجھا رہا ہے کہ آپ لتحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، کس چیز کے ساتھ، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا، تو آپ کا اجتہاد بھی حجت ہے. جبکہ مفسر صحابہ کی درایت تفسیری حجت ہے. اب صحابہ سے ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے قرآن کی بات کر لی، حدیث کی بات کر لی، پھر اجتہاد کی بات آ گئی. اجتہاد میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی بات آ گئی کہ وہ حجت ہے. اب صحابہ کی بات آ گئی کہ صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور اجتہاد کی ہے، تو مفسر صحابہ کی درایت تفسیری حجت ہے. درایت تفسیری کیا چیز ہے؟ درایت تفسیری سے مراد رائے نہیں ہے، تفسیری رائے نہیں ہے. درایت تفسیری سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ نے 2 طرح سے کی. ایک تو اجتہادی تفسیر تھی ان کی، اس کو درایت اجتہادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک درایت تفسیری ہے. درایت تفسیری کا تعلق لغت سے ہے، یعنی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. عموماً آپ مطلب تفسیر کا سب سے جو پرائمری سورس ہے وہ تفسیر تبری ہے نا، تو تبری میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، لفظ کا معنی بیان ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں تفسیریں ہیں، یہ نہیں ہے ایک آیت ہے تو آگے 4 صفحوں میں تفسیر ہے، نہیں ایسے نہیں ہے. وہاں کیا حدثنا فلاں 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 فلاں، اور یہ لفظ ہے قرآن مجید کا حج البیت، اس کا یہ معنی. تو وہاں صحابہ سے مطلب اسی طرح سے تفسیریں منقول ہیں، تابعین سے، یہ لفظ اس کا یہ معنی، یہ لفظ اس کا یہ معنی، یہ لفظ اس کا یہ معنی. تو یہ جو درایت تفسیر ہے الفاظ کے معنی، چونکہ صحابہ جو ہے وہ قرآن کی زبان کو سب سے بہتر جاننے والے تھے، زبان میں ہم ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے جتنے مرضی زبان کے امام بن جائیں، ان سے زیادہ ہم ان کی زبان نہیں جان سکتے، کیونکہ قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ کی زبان میں. بعد میں تو وہ زبان رہی نہیں، اب تو خیر کیا سے کیا ہو گئی ہے. تو مفسر صحابہ کی درایت تفسیری حجت ہے، جبکہ درایت اجتہادی نہیں. یہ وہی ہے، اگر وہ اجتہاد کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مطلب بائنڈنگ نہیں ہے. حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن اگر ان سب کا اجماع ہو جائے تو اجماع تو ویسی حجت ہے، اتفاق ہو جائے. جی کہاں پر یہ ذرا بات لمبی ہو جائے گی، اس کو میں نے چھوڑ دیا. اگر اصول فقہ کسی نے پڑھی ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ویسے نہیں سمجھ میں آئے گی. اور فقہاء صحابہ کا اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے. فقہاء صحابہ کا اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے، یعنی معتبر کا مطلب وہی ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن آپ اس کا لحاظ کریں گے، اس کا اعتبار کریں گے. خیر القرون میں ہی کتاب و سنت کے فہم کے 2 اجتہادی مناہج یعنی 2 مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کی صورت میں حجاز اور عراق میں وجود میں آئے. یہ جو بحث ہے کہ اب ہم صحابہ سے آگے چل رہے ہیں، تابعین تبع تابعین کی بات کر رہے ہیں، یعنی روایت اور فہم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ دین کو کیسے سمجھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورس قرآن مجید تھا، صحابہ کے لیے 2 سورس ہو گئے، قرآن مجید اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کے لیے 3 سورسز ہو گئے، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ.
اسی طرح سے آگے بات چل رہی ہے نا. پھر بعد میں اجماع آ گیا, قیاس کی بات سے آ گئے. تو تابعین کے زمانے میں ہی یہ معاملہ ہو گیا کہ جو اجتہادی مکاتب فکر تھے, یعنی مکاتب فکر کیسے وجود میں آئے, اسکول آف تھاٹس, اسکول آف جیورسپروڈنس. ایک کو اہل الاثر کہتے تھے, روایت والے, حدیث والے, اور ایک کو اہل الرائے کہتے تھے. اہل الاثر کی جو نسبت ہے وہ کی جاتی ہے سعید بن مسیب کی طرف تابعین میں سے, اور اہل الرائے جو ہے ابراہیم نخعی کی طرف. اہل الاثر کی جو امامت ہے یہ پھر آگے ہوتے ہوتے امام مالک پہ آئی. اہل الرائے کی جو امامت ہے یہ ہوتے ہوتے امام ابو حنیفہ کے پاس آئی. ٹھیک ہے, امام مالک مدینہ میں تھے, یعنی اہل الاثر کا جو سینٹر تھا, جو مرکز تھا اس مکتب فکر کا, وہ مدینہ تھا, حجاز تھا, اور ان کا کوفہ یا عراق تھا. امام مالک سے پھر یہ آگے گئی ہے امام شافعی کے پاس, یعنی امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, امام احمد کے شاگرد ہیں آگے امام بخاری, اور ان کے شاگردوں میں آگے ہیں امام ترمذی, مسلم وغیرہ. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جو معروف ہوئی ہے, مطلب قاضی ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر وغیرہ. امام محمد مطلب تقریباً ان کی 15 سال کے قریب ایج تھی جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی وفات ہوئی, اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ براہ راست شاگرد نہیں ہے امام صاحب کے, لیکن بہرحال 15 سال کی ایج میں شاگردی اختیار کی جا سکتی ہے, یہ کوئی بڑا ویلڈ اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ انہوں نے زیادہ تر قاضی ابو یوسف سے پڑھا. براہ راست جو شاگرد ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے وہ قاضی ابو یوسف ہیں. لیکن یہ ہے کہ امام محمد کا حنفی فقہ کے اندر یہ کنٹریبیوشن ہے کہ 6 کتابیں جنہیں اصول ستہ کہتے ہیں, یعنی امام محمد نے 6 کتابیں لکھی جنہیں اصول ستہ کہتے ہیں, وہ حنفی فقہ کی بنیادی کتابیں شمار ہوتی ہیں, کہ جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف اور اپنے اقوال کا تذکرہ کیا اور دوسرے لوگوں کا. وہ تو بعد میں آ کے لکھی گئی, بعد میں. تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مکاتب فکر کیسے وجود میں آئے. جی جی. اب 3 نمبر حاشیہ ذرا دیکھیں کہ یہ اختلاف کیسے ہوا. امام مالک جو ہے وہ ربیہ سے نقل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہو قال کے ربیہ یہ کہتے ہیں, ربیہ رائے, ان کا نام ہی ربیہ رائے, یہ مدینہ کے تھے. ربیہ رائے جو ہے یہ مدینہ کے فقہاء میں سے تھے, لیکن یہ کوفہ میں بھی پھر گئے ہیں, مطلب اہل رائے سے پڑھنے کے لیے. یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مکتبہ فکر سے لوگ دوسرے میں گئے. جیسے امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک سے پڑھنے کے بعد جو ہے امام شافعی نے کوفہ کا سفر کیا اور امام محمد سے پڑھا, اور ادھر سے امام محمد آئے ہیں امام مالک سے پڑھنے کے لیے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ادھر ادھر آتے جاتے رہے. تو ربیہ رائے جو ہیں یہ امام مالک کے استاذ ہیں. تو یہ کوفہ میں گئے تھے پڑھنے کے لیے. تو وہاں سے پڑھ کے جب واپس آئے تو ظاہری بات ہے اثر لے کے آئے, مطلب مدینہ والوں نے تو یہی کہا کہ ان کا اثر لے آئے ہیں. تو وہ ربیہ رائے کہتے ہیں کہ انہو قال کہ سال تو سعید ابن المسیب, کہ میں سعید بن مسیب کی علمی مجلس میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کم فی اصبع المرأة, عورت کی انگلی کی دیت کیا ہے؟ فقال 10 من الابل, تو انہوں نے کہا اگر اس کی ایک انگلی جو ہے وہ مطلب کوئی کاٹ دے یا ضائع کر دے تو 10 اونٹ ہے ایک انگلی کی دیت, مرد کی بھی اور عورت کی بھی. فقلت کم فی اصبعین, پھر میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیں پھر 2 انگلیوں کی دیت کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا فقال 20. فقلت کم فی ثلاث, میں نے کہا اچھا 3 انگلیاں ان کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 30 اونٹ. فقلت کم فی 4, میں نے کہا اچھا 4 انگلیاں. فقال 20, تو انہوں نے کہا 20 اونٹ.
20, 40 نہیں. ہاں. فقلت حین عظم جرحها واشتدت مصیبتها نقص عقلها. میں نے کہا عجیب بات ہے، مطلب کیسا فتویٰ دے رہے ہیں آپ. اس کا زخم بڑھ گیا ہے، اس کی مصیبت بڑھ گئی ہے، دیت اس کی کم ہو گئی ہے، مطلب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. فقال سعید، تو سعید بن مسیب نے کیا کہا، عراقی انت، عراقی تو نہیں ہے تو، کوفی تو نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ اس قسم کے سوالات جو ہے نا یہ وہی کرتے ہیں. قال فقلت، تو وہ ربیہ رائی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بل عالم متثبت، میں ایک یاد سمجھ لیں کہ ایسا عالم ہوں جو چاہتا ہے تھوڑا سا رسوخ حاصل کر لینا اپنے علم میں. او جاہل متعلم، یا ایک جاہل ہے جو طالب علم بننا چاہتا ہے. فقال، تو پھر سعید بن مسیب نے کہا یہ سنہ یا ابن اخی، کہ اے میرے بھتیجے یہ سنت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہل الاثر تھے یہ اس طرف نہیں جاتے تھے، حدیث یا ٹیکسٹ اس کو آپ کوئی گہرائی میں اتر کے سمجھیں اور اس کو انٹرپریٹ کریں، نہیں. وہ کہتے تھے بس سنت کا ایک جو موٹا موٹا مفہوم ہے نا، بس اثر تلاش کرو، سنت تلاش کرو، صحابہ کا کوئی فتویٰ لے لو، کوئی ان کا اجتہاد لے لو، خود کچھ نہ کرو. احتیاط بہت زیادہ غالب تھی. یعنی یہ جو مزاج تھا اہل مدینہ کا، یہاں بہت زیادہ احتیاط غالب تھی. امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے اور ان کی مجلس امام مالک کی مسجد نبوی میں لگی ہوتی تھی. امام مالک بہت بڑے امام، تو انہوں نے آ کے کہا، امام مالک سے کچھ پوچھا، سوال پوچھا. تو امام مالک نے کہا بھائی میرے پاس اس بارے میں نا کوئی اثر نہیں ہے. ان کو اہل الاثر اس لیے کہتے تھے کہ یہ اثر تلاش کرتے تھے، روایت تلاش کرتے تھے. کوئی بھی ان سے فتویٰ پوچھتا تھا، اگر اثر نہیں ملتا تھا تو یہ خاموش ہو جاتے تھے. تو کہنے لگے میں تلاش کروں گا، میرے پاس اپنے اساتذہ کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ گھر میں پڑی ہیں تو میں تلاش کروں گا، کل یہ مجلس میں دوبارہ سوال کرنا. تو امام مالک گھر میں چلے گئے، کوئی تلاش کیا، کچھ نہیں ملا. اگلے دن پھر حدیث کی مجلس لگا کے بیٹھے، وہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے. تو امام مالک نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا. تو وہ کہنے لگا کہ امام مالک کو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں کوئی 6 ماہ کا سفر طے کر کے آیا ہوں، وہ فلاں وہ بلاد مغرب سے، اور میرے علاقے کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا امام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو امام مالک نے کہا کہ بھائی اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کے کہہ دینا کہ مالک کوئی اچھا عالم دین نہیں ہے. بس اس طرح سے. ایک اور واقعہ امام مالک کا ملتا ہے کہ ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے امام مالک سے سوال کیا، اب یار نہیں مجھے نہیں پتا. دوسرا سوال کیا، نہیں پتا. 40 سوالات کیے. 40 سوالات میں سے 37 کے جوابات امام مالک نے نہیں دیے. کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. 3 کے بارے میں جواب دے دیے جو ان کے علم میں تھے. تو اس بیچارے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا امام بنے پھرتے ہو. تو اب بات یہی ہے نا، آج مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کو، اگر کوئی اس سے پوچھ لے نا اور وہ کہے کہ میں اب اس میں جواب نہیں دوں گا تو پتہ نہیں لوگ مجھے کیا سمجھیں گے. اب یہ ایٹیچیوڈ ہو گیا کہ ہر بات کا جواب دینا ایک طرح سے فرض ہو گیا. تو امام مالک نے اس کو کہا کہ بھائی اب اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا، جو پتا تھا وہ بتا دیا. تو اس نے کہا پھر اتنا بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور وہ مسند رسول پہ بیٹھے ہو اور یہ اور وہ. تو امام مالک نے اس کو اپنے پاس بلایا تو اس کو جو ہے وہ ممبر پہ بٹھا دیا جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا. کہنے لگے بھائی اب یہی میرے سوال ہے، مجھے بتا دو ان کے جواب کیا ہیں. مطلب اگر پگڑی سے جواب آتا ہے اور ممبر پہ بیٹھنے سے جواب آتا ہے تو تجھے یہاں بٹھا دیتا ہوں بس. مطلب ان کا منہج یہ نہیں تھا، ان کا منہج یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے کوئی غور و فکر کر کے یا اپنی طرف سے کوئی رائے کا اظہار کریں، وہ یہ نہیں کرتے تھے. اہل رائے میں جرأت تھی، ٹھیک ہے، ان کے مزاج میں جرأت تھی، ان کے مزاج میں احتیاط تھی، ان کے مزاج میں جرأت تھی. تو وہ ہر سوال کو ایڈریس بھی کرتے تھے اور اس کا جواب بھی دیتے تھے. سارا دن ڈیبیٹ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس ہے نا، علمی مجلس، کبھی آپ اس کے تذکرے وغیرہ پڑھیں
تو وہاں یہ تھا مطلب. اور لوگ بہت برے طریقے سے اختلاف کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے. مطلب داؤد الطائی، بلکہ یہ ہمارے یہاں تصوف کے بہت سارے سلسلے ان سے ہو کے گزرتے ہیں. داؤد الطائی کے کبھی آپ احوال پڑھیں تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے. کبھی ان کے احوال پڑھیں تو ان کو اتنا غصہ آتا تھا، بعض اوقات یہ بھی آتا تھا کہ کنکر اٹھا کے یوں پھینکتے تھے، مطلب مارتے نہیں تھے لیکن ان کی طرف پھینکتے تھے کہ کیا بات آپ نے کہہ دی ہے. تو لیکن برداشت بڑی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بالکل نظر انداز کر دیتے تھے ان چیزوں کو. مطلب یہ کہ وہاں بہت کھلا ماحول تھا. امام ابو حنیفہ کی جو مجلس کا تھا نا، جس نے کرنا ہے، جو سوال کرنا ہے، جو اعتراض کرنا ہے، جس طرح سے ڈسکس کرنا ہے، چلیں آ جائیں. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقہی مسائل میں بھی مناسبت ان تینوں میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب عموماً آپ دیکھیں گے کہ ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے. ائمہ ثلاثہ سے مراد یہ تین ہوتے ہیں. یہ تینوں ایک طرف کھڑے ہیں تو وہ ایک طرف. اس کی وجہ یہی ہے کہ استاد شاگرد ہے نا، مطلب چین ایک ہے. تو لوگ، اب ظاہری بات ہے انفلوئنس تو بندہ ہوتا ہے اپنے استاد سے، اس کا اثر تو انسان پہ پڑتا ہے. تو یہ اہل الاثر جو ہے وہ بعد میں جا کے یہ اہل الحدیث کہلائے، اور یہ بعد میں جا کے جو ہے وہ حنفی فقہ کے نام سے زیادہ تر معروف ہو گئے. لیکن کوفہ میں صرف امام ابو حنیفہ اکیلے نہیں تھے، ابن شبرمہ تھے، ابن ابی لیلہ تھے، اور بڑے لوگ تھے. مطلب تقریباً کوئی 7-8 کے قریب فقہیں تھیں جو کوفہ کے اندر مرتب ہوئی ہیں. جیسے مدینہ سے یہ نکلی ہیں نا یہ تین، مالک اور ان کے شاگرد شافعی نے بھی، اور ان کے شاگرد امام احمد، ان کی بھی فقہیں. یہاں پہ بھی 7-8 فقہیں مرتب. تقریباً کوئی فقہیں جو ہے وہ 13 سے 14 ہیں، لیکن دنیا میں جو اس وقت رائج ہیں وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 تو آپ کے علم میں ہے نا. تو ظاہری فقہ بھی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں لیکن ہیں، اس کے فالوورز ہیں. 2 شیعہ کی ہیں، زیدی اور جعفری فقہ. ٹھیک ہے، اس طرح ایک اباضی بھی ہے. اباضی فقہ جو ہے یہ خارجی لوگ تھے، تو یمن وغیرہ میں آج بھی موجود ہیں ان کے. بہرحال یہ تابعین میں سے ہیں. تو اہل الاثر کی ریاست امام مالک رحمہ اللہ اور اہل الرائے کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے حصے میں آئی. اہل الاثر سے مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری مکاتب فکر، جبکہ اہل الرائے سے حنفی مکتب فکر کی ابتدا پڑی. یہ مکتبہ نہیں ہے، مکتب، اس میں ہا نہیں آ، غلطی سے آ گئی. یہ مکتبہ تو لائبریری کو کہتے ہیں، مکتب کہتے ہیں. اور عصر حاضر کے حالات اور تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کے بیان میں کسی علمی روایت سے تمسک ضروری ہے. یعنی یہ 2 علمی روایات ہیں. ٹھیک ہے، ایک عصری روایت ہے اور ایک حنفی روایت ہے. آپ یوں کہہ لیں، یہ علمی روایت کیا ہے؟ عصری ہے، اور یہ حنفی ہے. کسی بھی علمی روایت کے ساتھ تمسک ضروری ہے. مطلب آپ علمی روایت کے ساتھ جڑ جائیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر روایت کے ساتھ نہیں جڑیں گے، کسی علمی روایت کے ساتھ، تو پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ پھر وہ بکری جو کسی ریوڑ میں نہیں ہے تو پھر وہ بھیڑیے کی ہے، پھر اور کس کی ہے؟ نہیں، ہم تمسک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمسک اور چیز ہے، اور آگے بات آ رہی ہے اس پہ کچھ مزید بھی. ہاں، ہم آگے اسی کو کر رہے ہیں. ورنہ تو ہر اس تعبیر دین یا بیانیے کی مثال ایک کٹی پتنگ کی سی ہوگی کہ جس کی سند 2-4 واسطوں کے بعد منقطع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے کہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکیں، اور اب آپ دین کی انٹرپریٹیشن کرنے میں لگے ہیں، آپ دین کی ایک نئی تعبیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں. اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. غلام محمد پرویز صاحب کی سند کہاں جائے گی ان کی فکر کی، یا سر سید کی سند کا، مطلب ہمارے یہاں بر صغیر میں جتنے بھی منحرفین ہیں ان کی سند کہاں جا کے ختم ہو جائے گی؟ سر سید پہ، اس سے آگے تو نہیں نہ جائے گی. بس تو
ہر تعبیر دین جس کی سند آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہ پہنچا پائیں تو وہ ایک کٹی پتنگ کی مانند ہے. تو اس کو نیچے حواشی میں دیکھ لیں. بدعت کی مثال بھی کٹی پتنگ کی سی ہے کہ جس کی سند نہیں ہوتی، اور کٹی پتنگ سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اس کا مقدر زوال ہی ہوتا ہے. کٹی پتنگ نیچے آتی ہے، اوپر نہیں جاتی، یعنی وہ نیچے آتی ہے، اوپر نہیں جاتی. علاوہ ازیں کٹی پتنگ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، وہ جس طرف چاہے اسے لے جائے. یعنی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اس وقت، جو اسٹیٹ کے جو بھی مہرے ہوتے ہیں وہ جہاں مرضی ان کو لے جائیں. اگر ہوا تیز ہوگی تو شاید اسے بہت اونچا بھی اڑا لے جائے میڈیا کے ذریعے ہیں، لیکن یہ اونچی اڑان عارضی ہوگی. اچانک ہی دھماکے سے وہ پھر نیچے آ جائیں گے. تو عصری اور حنفی ہر دو روایتیں ہر دور میں بلا شبہ بیسیوں نہیں سینکڑوں اسناد سے ثابت ہوتی رہیں. مطلب یہ بھی کوئی سند ہے کہ غامدی صاحب نے مطلب اصلاحی صاحب سے سیکھا، اصلاحی صاحب نے جو ہے وہ فرائی صاحب سے سیکھا، فرائی صاحب نے بھائی کس سے سیکھا، فرائی صاحب پہ جا کے ہماری سند ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مکتب فرائی ہے. اس کی بنیاد امام حمید الدین فرائی صاحب نے رکھی ہے. یہ مطلب سند آپ دین کی تعبیر پیش کر رہے ہیں نا، تو آپ کہاں مطلب ایک صدی سے بھی پیچھے آپ نہیں جا رہے. تو دین کی تعبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچانا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو براہ راست قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہیں، ہم بھی تو صحابہ ہی کو لیتے ہیں، ہم بھی تو خاص کر کوئی فراہی ہے کہ یہ براہ راست قرآن سے اس کو شواہد خارجی کریں اس حوالے سے. کہتے ہیں براہ راست قرآن سے جو چیز ہم نکالیں گے وہ جو ہے دوسرے قرآن سے یا صحابہ کے اقوال سے اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو کہ براہ راست قرآن سے ہم سمجھیں. ہاں، ہم نے شروع میں یہ جو مقدمہ قائم کیا نا وہ یہی قائم کیا کہ دین منتقل ہوا ہے، دین خبر سے منتقل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، دین کا لفظ بھی منتقل ہوا ہے، معنی بھی منتقل ہوا ہے. تو وہ معنی کے انتقال کو مان ہی نہیں رہے. معنی جو ہے وہ آپ کی علمی روایات میں منتقل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، دین کا یا قرآن کا جو معنی ہے، ہم نے شروع میں اس پہ کافی ٹائم لگایا تھا کہ قرآن کا صرف لفظ منتقل نہیں ہوا، قرآن کا معنی بھی منتقل ہوا ہے. وہ معنی جو ہے وہ حدیث کی صورت میں، صحابہ کے اقوال کی صورت میں، آپ کی علمی روایات کی صورت میں آ کے، تو وہ روایت کے بغیر آپ کو مل نہیں سکتا. تو یہ ایک سند ہے، مطلب عصری روایت کی ایک معاصر سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یوں ہے. یہ ہمارے استاد صاحب کی سند ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کی بھی بن گئی ہیں. یہ شیخ بن باز سے ہے اور بہت معروف سند ہے. تو حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب یہ ہمارے استاذ ہیں. ان کے اساتذہ میں شیخ بن باز ہیں. شیخ بن باز کو تو جانتے ہیں نا، مطلب سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں. پھر ان کے اساتذہ میں شیخ عبدالحق ہاشمی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے استاذ احمد بن عبداللہ البغدادی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 واسطے ہو گئے. ان کے استاد عبد الرحمن بن حسن ہیں. ان کے استاد ان کے دادا جان محمد بن عبد الوہاب صاحب ہیں جو بہت ہی بدنام ہیں. ان کے استاد جو ہے وہ عبداللہ بن ابراہیم ہیں. ان کے استاد عبد القادر تغلبی ہیں. ان کے استاد محدث عبد الباقی ہیں. ان کے استاد احمد بن مفلح الوفائی ہیں. ان کے استاد موسیٰ بن احمد الحجاوی ہیں. ان کے استاد احمد بن محمد المقدسی ہیں. ان کے استاد احمد بن عبداللہ عسکری ہیں. ان کے استاد علاء الدین مرداوی ہیں. ان کے استاد ابراہیم بن قندس البالی ہیں. ان کے استاد علاء الدین علی ابن العباس ہیں. ابن لحام کہتے ہیں ان کو، ابن لحام ہیں. ان کے استاد ابن رجب ہیں. ابن رجب کا تو نام سنا ہوگا نا. ان کے استاد ابن قیم ہیں. ابن قیم کا بھی نام سنا ہوگا. ان کے استاد ابن تیمیہ ہیں. ان کا بھی نام سنا ہوگا. ان کے استاد جو ہے وہ فخر ابن البخاری ہیں. ان کے استاد ابن قدامہ مقدسی ہیں المغنی والے. ان کے استاد عبد القادر جیلانی ہیں. اردو میں کیلانی لکھتے ہیں، عربی میں کیلانی لکھتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ان کے استاد جو ہے وہ علامہ ابن جوزی بھی ہیں. نہیں، یہ ان کے ابن قدامہ کے 2 استاذ ہیں. ابن قدامہ نے جو یہ دین کی روایت نقل کی اپنے 2 اساتذہ سے، علامہ ابن جوزی سے اور ان سے شیخ عبد القادر سے.
اور ان دونوں نے آگے اس کو نقل کیا ہے. ان دونوں کے استاذ کون ہیں؟ ابن عقیل ہیں. ابن عقیل حنبلی ہیں. ان کے استاذ جو ہے ابو الخطاب کلبزانی ہیں. ان کے استاذ ابو یعلا الفراء ہیں. ان کے استاذ جو ہے وہ ابن حامد حنبلی ہیں. ان کے استاذ جو ہے وہ ابو بکر البغوی ہیں. اور ان کے استاد جو ہے وہ ابو بکر الخلال ہیں. یہ حنابلہ کے بڑے شیوخ میں سے ہیں. ابو البکر الخلال کے استاذ ابو بکر المروزی ہیں. اور ابو بکر المروزی کے استاذ امام احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل کے استاذ امام شافعی ہیں. امام شافعی کے استاذ امام مالک ہیں. امام مالک کے استاذ امام نافع ہیں. امام نافع کے استاذ عبداللہ بن عمر ہیں. عبداللہ بن عمر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. اب مدرسے میں جب بھی آپ پڑھتے ہیں نا, ہم نے مشکات پڑھی تو ہمارے جو استاذ تھے تو وہ پھر آخر میں نا ایسے وہ سند بیان کرتے تھے کہ میں نے مشکات فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں, بخاری میں نے فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں. تو وہ پھر پوری سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک, تو بخاری صاحب کتاب تک سند پہنچ گئی نا, پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے تو ہر سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہوئی ہے نا, کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی, یہ فلاں سے سنی. یہ سند کا پہنچانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس کو ہم ختم کر لیں. اور ڈفرنس ایسے آ جاتا ہے کہ جو وتھ سند آ رہا ہے وہ مانا بھی آ رہا ہے. جی مطلب ڈفرنس ایسے آ جائے گا نا دو بندوں میں, ایک بندہ مطلب کتاب سے ڈائریکٹ پڑھ رہا ہے, ہاں ایک کتاب تک لفظ آ رہے ہیں, لفظ آ رہے ہیں. جو بندہ اس طرح پڑھ رہا ہے جیسے آپ نے بتایا اس تک ود مانا آ رہا ہے. ود مانا آ رہا ہے. دیکھیے ایک نیریٹو ہے نا, آپ تو بہت بڑا ایک ڈفرنس دونوں میں آیا, بہت بڑا ڈفرنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہاں پہ بھی دیکھیں خود ان نیریٹیوز میں بھی فرق ہے, اسکول آف تھاٹس میں بھی معنی کا فرق ہے, لیکن بہت ساری چیزیں کامن ہیں, مشترک ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کم از کم جو منہج استدلال ہے وہ ان میں متفق ہے. مطلب اصول فقہ میں جو انہوں نے ماخذ شریعت بیان کی ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھنا کیسے ہے, وہ سب کے نزدیک سیم ہے. سب نے کہا سنت ماخذ ہے, سب نے کہا اجماع ماخذ ہے, سب نے کہا قیاس ماخذ ہے. ٹھیک, تو اسی طرح سے استدلال کی اگرچہ اصطلاحات مختلف ہیں, قواعد لغویہ عربیہ میں انہوں نے منطوق اور مفہوم کی تقسیم کر دی, تو انہوں نے اس کو اور طرح سے تقسیم کر دیا کہ دلالت وضعی کے اعتبار سے لفظ کی اور معنی کی یہ تقسیم ہے. وہ ہم نے اصول فقہ میں کافی تفصیل سے پڑھا تھا. تو اس کو بس ہم اگر ختم کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے آپ کا وقفہ ہے. یہ آخری جملہ ہے اس کا. علماء کے لیے اجتہاد جبکہ عوام کے لیے اتباع واجب ہے. یہ اجتہاد اور تقلید کا ہمارے ہاں جتنا جھگڑا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے. ٹھیک ہے, نہ تو ہر بندے کو آپ اجتہاد کی اجازت دے دیں, یہ بھی مطلب مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں اہل حدیث میں یہ چیز مطلب بہت اریٹیٹنگ ہے. بعض اوقات تجربہ ہوتا ہے, مطلب ہمیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے, یار بندے نے مسئلہ پوچھ لیا, میں اس کو کیا جواب دوں. مطلب نماز ابھی پڑھائی ہے امام صاحب نے اور انہوں نے سلام پھیرا ہے, تو کسی نے مسئلہ پوچھ لیا, تو امام صاحب بولتے نہیں ہیں تو 3 نمازی پہلے جواب دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر بندہ مجتہد بن جائے. اور اب میں نے ایک دفعہ کہیں پہ وہ, چونکہ اہل حدیث حلقے سے میرا تعلق ہے تو بہت ساری جگہوں پہ درس و تدریس وغیرہ کا کام ہوتا رہتا ہے. تو ایک بڑے اہل حدیث مرکز میں وہاں پہ رمضان میں, تو وہ میں نے بیان کر دیا یہ رکوع کی رکعت کے بارے میں. اہل حدیث علماء میں بھی اختلافات ہیں, کچھ کہتے ہیں رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی. اب ظاہری بات ہے جو شدت پسند ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک ہی موقف سنا ہوتا ہے کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی, فاتحہ جو نہیں پڑھی تو فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی نا. اگر آپ یہ کہہ دیں گے رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے تو فاتحہ والا مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ایک کشتی ہے حنفیوں کے ساتھ, تو اس میں تو ہم ہار جائیں گے نا. تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا جی یہ آپ نے کیسے بیان کر دیا کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا بھئی اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے, فلاں فلاں نے یہ لکھا ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں بھی ہوتی, تو آپ جس کو چاہتے ہیں آپ فالو کر لیں. نہیں ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر نہیں. اچھا ہوا کیا کہ اگلے دن پھر وہ بات تو آئی گئی ہوگی, اگلے دن وہ کوئی 4 اور اپنے ساتھ نوجوان لے آیا, ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. وہ تراویح کے درمیان ہے, 4 تراویح کے درمیان میں خلاصہ بیان کرتا تھا 20-25 منٹ کا. میں نے کہا یار مجھے تو مناظرے کا شوق ہی نہیں ہے, نہ میں اس میدان کا آدمی ہوں. نہیں, ہم نے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا پڑھا کیا ہوا ہے. وہ ایک آدمی سے تعارف شروع ہوا ہے, اچھا یہ کیا کاروبار کرتے ہیں, یہ کوئی منڈی میں ٹماٹر سبزی بیچتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ صاحب مزدوری کرتے ہیں, نئے اہل حدیث ہوئے ہیں. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں, اسی طرح سے مطلب گریجویشن کر رہے ہیں.
تو اب مطلب جس نے ان کو اہل حدیث کیا اس بیچارے نے تو 4 مسئلوں پہ ہی اس طرف لے کے آیا نا ان کو، اس نے تو انہیں پورا دین یہی بتلایا نا، یہی سکھلایا کہ کل دین یہی ہے. اب ان کے نزدیک کل دین ہی یہی ہے. تو اب ہوا یہ کہ وہ نماز کھڑی ہوگی، میں نے کہا یار اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے نا کہ یہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یہ ایک نیکی کا کام ہے، کم از کم یہ تو کر لے نا. تو اس میں اختلاف ہو گیا، تو جس میں اتفاق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ کام زیادہ اہم ہے، مطلب یہ حق کی تلاش ہو رہی ہے، یہ علمی کام ہو رہا ہے، یہ وہ نفلی کام ہے، وہ عبادت کا یہ فرض ہے، یہ ہم زیادہ اچھا کام. میں نے کہا بھائی پھر یہ ہے کہ میں نفلی کام کر لیتا ہوں، آپ فرض کام کریں. میں تو چلا گیا وہاں نماز میں شریک ہو گیا، وہ پھر پیچھے بیٹھے رہے بحث کرتے. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ بھی جو ہے نا کہ جس طرح سے اب خود ان کے علماء اس چیز کو ریئلائز کریں. حدیث علماء ہی ہے نا، اب ان کو آپ اہل حدیث عالم دین کا کسی بڑے کا بتا دیں، علامہ البانی کا. علامہ البانی کون ہوتا ہے؟ مطلب اصل تو اللہ کے رسول ہیں، حجت تو اللہ کے رسول ہیں. عجیب مطلب تماشا بنایا ہوا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے تم یہ گواہی دیتے تھے کہ وہ کتاب و سنت سے استدلال کرنے ہو. تو مطلب اب یہ ایک اور انتہا ہے. اور پھر دوسری انتہا ظاہری بات ہے جس کا وہ ریئیکشن ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے کسی چیز کا ریئیکشن ہے نا، وہ اہل حدیث بھی کسی چیز کا ریئیکشن ہے، اور وہ تقلیدی جمود تھا. اس کی طرف اس طبقے کو سوچنا چاہیے کہ علماء بھی اجتہاد کی طرف نہیں آ گئے. تو کم از کم علماء جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، اب اگر 10 سال میں آپ ایک مفتی صاحب تیار کر رہے ہیں اور اس مفتی صاحب نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ فتاوی شامی سے فتویٰ دے کے آپ کو بتا دینا ہے، اگر اتنا ہی کام کرنا ہے تو بھائی فتاوی شامی کا اچھا سا آپ ترجمہ کر دیں، تاکہ مفتی بنانے کے لیے جو 10 سال آپ نے لگائے ہیں وہ پیسہ کہیں حکومت کے کسی اور کام آ جائے. مطلب یہ بھی تو ایک ہے نا، مطلب نہیں ان کو کرنے دیں آپ. مطلب اگر نہیں آئیں گے تو جمود طاری ہوگا، اور پھر اس کا ریئیکشن یوں ہی نکلے گا، کبھی ابن حزم کی صورت میں نکلے گا، اور کبھی یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ پھر لوگ پھر دوسری انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں نا. تو اس میں درمیان میں مجھے جو نظر میں آیا وہ یہ کہ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے، علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے، اور عوام کو اتباع کرنی چاہیے. علماء کو فالو کریں، علماء کی پیروی کریں. اتباع اور تقلید میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تقلید میں آپ دلیل نہیں پوچھتے، تو اتباع میں آپ عالم دین سے یہ بھی پوچھ دیتے ہیں حضرت یہ بھی بتا دیں کہ کوئی حدیث ہے وہ بھی بتا. اچھی بات ہے یار، پوچھ لینا چاہیے. اور علماء کو بھی اس سے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، دلیل پوچھتے ہو ہم سے ہیں، اور کچھ تو مائنڈ کر جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، بتا دیں. یہ بھی ایک بڑی مزے کا بات ہے کہ مجتہد کے بارے میں اہل تقلید حضرات بتاتے ہیں کہ جی یہ عوام الناس کے لیے ہے، ہم مجتہدین کے لیے قائل نہیں ہیں. مجتہد تو درجہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں تو جتنا بڑا مجتہد ہوتا ہے وہ اسی درجے کی تقلید ہی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں دیکھیں اجتہاد سب کر رہے ہیں، یہ مطلب ایک دھوکے میں ہم لوگ مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے جدید مسائل ہیں تو قدیم علماء نے تو کوئی فتوے نہیں نہ دیے. اب ہزاروں جدید مسائل ہیں، سب علماء فتوے دے رہے ہیں. آپ کے مطلب مفتی کیا مطلب 8 سال کے فارغ التحصیل، وہ بھی جنہوں نے افتاء نہیں بھی کیا، وہ بھی اپنی جتنے بھی جدید معاشی مسائل ہیں اس میں اسلامی بینکاری جائز ہے ناجائز ہے، آپ کو فتویٰ ظاہری بات ہے فقہ کی قدیم کتابوں سے تو نہیں ملے گا، آج سے ہی آپ نکالیں گے نا. تو جدید مسائل کے اندر سارے ہی اجتہاد کر رہے ہیں. اصل مسئلہ آ کے قدیم مسائل میں رہ جاتے ہیں. اور اس میں مجھے قرضاوی صاحب کی رائے بہت اچھی لگتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیم مسائل میں آپ یہ کریں کہ جتنی فقہ ہیں آپ ان کو ایک فقہ شمار کر لیں کہ یہ فقہ اسلامی کی شاخیں ہیں، یہ مختلف والیمز ہیں. فقہ اسلامی کی ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا جس کے یہ والیمز ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. بس اس میں ایک کام کریں کہ اس میں جو مختلف اقوال ہیں ایک مسئلے میں 10 ہیں 15 ہیں، آپ کے علماء میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان میں ایک کو ترجیح دے سکیں، بس پریفر کر سکیں کہ یہ قول جو ہے اس مسئلے میں زیادہ. نیا قول بھلے نہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور شاید اس کی گنجائش بھی نہیں ہوگی نئے قول کی، کیونکہ اتنا لوگوں نے سوچ لیا، اتنے ہمارے ہاں ہزاروں علماء آ چکے اور چاروں اسکول آف تھاٹس میں ہر طرح سے محنت ہو چکی، تو نئے کی تو گنجائش ویسے ہی نہیں. تو مطلب ورائٹی اتنی زیادہ، آپشنز ہی اتنی زیادہ موجود ہیں، اسی میں سے آپ ایک آدھ اختیار کر لیں تو آپ کتاب و سنت کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوگا کمپیریٹیو انالیسس. لیکن وہ دوسری طرف ہم نے مدارس میں جا کے دیکھا ادھر تو ذہن سازی یہ ہے کہ ایک حنفی کے لیے حرمت کے درجے میں ہے کہ وہ کسی
शाफी मसलक की। बहरहाल वो देखिए वो एक्सट्रीमिज्म तो हर जगह है ना, ये जो है ना ये बहुत नुकसान है। एक्सट्रीमिज्म हर जगह है, लेकिन अब ये है कि अब ये इत्तेदाल भी आ रहा है, हर तरफ मोतदिल लोग आपको मिल जाएंगे। हनफी स्कूल ऑफ थाट में भी आपको मोतदिल लोग मिल जाएंगे, अहल हदीस में भी मिल जाएंगे, और मुतशद्दिद भी दोनों तरफ आपको मिलेंगे, भी दोनों तरफ आपको मिलेंगे। तो आवाम के लिए कैसे ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बंदा जो है वो कैसे, मतलब वो तो उसके लिए सवाल आती है, अगर उसको हनफी एक हनफी आलिम बताता है कि नमाज इस तरह पढ़ो। देखिए वो आलिम दीन जिसके इल्म पे आपको एतमाद है, बात यही है ना, या तो आप खुद रिसर्चर बन जाएं, ठीक है, रिसर्चर बन जाएं और किसी चीज़ में रिसर्च कर सकते हैं तो कर लें। मुज्तहिद का मतलब ये नहीं है कि आप हर मसले में मुज्तहिद हो। हमारे यहाँ ये बात कही जाती है और ये 100% दुरुस्त है कि जो PhD होता है वो भी मुज्तहिद होता है, लेकिन मुज्तहिद फिल मसला होता है। और उसने 7 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए एक मसले में, उसकी तहकीक में, तो एक मसले में तो वो मुज्तहिद बन गया ना, उसने रिसर्च कर ली ना। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप हर मसले में मुज्तहिद हों। अगर आपने 10 मसाइल में कोई रिसर्च कर लिया तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो इल्मी रिवायात हैं, कहने का मकसद ये, हमारी जो इल्मी रिवायात हैं जो चली आ रही हैं, चाहे वो हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हमली है, मुहद्दिसीन की है, आप उनसे बाहर ना निकलें, बस ये कोशिश करें। जब तक आप उनके अंदर हैं तो कोई इशू नहीं। तो ये अहले हदीस की सारे मालिकी शाफी हमली सबको अहले हदीस कहते हैं, अहलुल असर कहते हैं। एक तकसीम हमारे यहाँ बड़ी सगीर में पैदा हुई है, वो ज़हन में रखें। हाँ, एक तकसीम हम ये बात कर रहे हैं माजी की, ठीक है, और एक तकसीम हमारे यहाँ बड़े सगीर में पैदा हुई है, मतलब बड़े सगीर में 3 मकातब फ़िक्र पैदा हुई है ना। यहाँ तो सिर्फ हनफी थे, सीधी सी बात है। मैंने ये बात एक दफ़ा लिखी थी, अहले हदीसों ने मुझे बड़ी गालियाँ दी, लिटरली गालियाँ दी, लेकिन बात समझ में यही आती है, यहाँ पे सिर्फ हनफी थे, सब हनफी थे तकरीबन। अब वो कहते हैं नहीं मोहम्मद बिन कासम आए थे तो वो अहले हदीस थे, चलें बहरहाल वो कहीं किसी वक्त उस पर तहकीक होगी। तो यहाँ पे हनफी थे, मतलब आलमगीर के ज़माने में हनफियत अपने, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है शाह वली अल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मसाई से कि उन्होंने तकलीदी जमूद से निकालने की कोशिश की, फिर उनकी औलाद में एक फ़िक्र पैदा हुई, फिर ये हुआ कि फिर 3 मकातब फ़िक्र बन गया। हनफियों के अंदर ही 3 सोचें डेवलप हुई, ठीक है, कुछ अहले हदीसियत की तरफ चले गए, ठीक है, तो मतलब जो शाह मोहम्मद इसहाक थे ना, शाह वली अल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो उनके पड़पोते थे शाह मोहम्मद इसहाक, शाह मोहम्मद इसहाक के शागिर्द थे नज़ीर हुसैन देहलवी। तो नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से फिर आगे जो है ना ये सारे जितने भी उनके शागिर्द थे, मतलब अहले हदीस के बड़े उलमा, वो सब उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं की सनद में हुई हैं बेसिकली। दूसरी तरफ देवबंद का इदारा कायम हो गया, और तीसरी तरफ जो है वो हमारे ममदू अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब जो हैं वो बेसिकली तो हनफी है ना, बरेलवी हों या देवबंदी हों, ठीक। तो लेकिन ये कि अकीदे के मसाइल में कुछ फ़र्क पड़ गया, और खैर मसला तो बहुत छोटा सा शुरू हुआ था, कवा हलाल है या हराम है, लेकिन बहरहाल उस पर 2 मकातब फ़िक्र बन गया फिर। तो ये सारे बड़े सगीर में ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये कहना कि इनकी ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है, मतलब इनकी असल है, ठीक है। मतलब देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी का एक टाइटल्स वो हैं जो जिनकी तारीख सिर्फ यहाँ बड़े सगीर के तनाजुर में है, तो वो ज़्यादा 150-200 साल पुरानी नहीं, लेकिन ये है कि ये सारे निकले पिछली इल्मी रवायात से हैं, ठीक है। तो ये इल्मी रवायात शुरू से चली आ रही हैं, मतलब बरेलवी या देवबंदी तो खैर 150-200 साल पहले हैं, लेकिन ये है कि जिस इल्मी रिवायत से ये निकले हैं वो रिवायत बहुत पुरानी है ना, वो तो 1400 साल पुरानी है। इसी तरह बड़े सगीर के ये अहले हदीस जो हैं, ये तो कह सकते हैं कि आप हनफियों का रिएक्शन है ना, तो तकलीदी जमूद का रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे न्यूटन ने कहा ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ये है कि इनकी जो पीछे बुनियाद है वो तो बहरहाल इल्मी रिवायत तो उनकी भी इल्मी है, मुहद्दिसीन है, और उससे उन्होंने इस्तिफादा किया है।